اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اسے بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی تو اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا تو وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ ہی ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور آپ کی بہن کے علاوہ کسی کو آپ کی پیدائش کا علم نہیں تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو اب موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور ذرہ برابر بھی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں نکلتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق اس نے نہر میں آتا دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں نورانی شکل کا ایک بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نیچھاور کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں تو وقت پاگل پن میں کاٹ رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب فرعون آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ نیک خاتون تھی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور کیا پتہ یہ کس ملک سے اور کس سرزمین سے بہتا ہوا یہ آیا ہے؟ تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا تھا کہ وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا اسے قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کر دیا، مگر افسوس موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے ایسی دائی ڈھونڈنی ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن
جن کا نام مریم ہوا کرتا تھا، وہ آپ کی تلاش کرنے اور صندوق کہاں پہنچا ہے اور کس کے ہاتھ آئے ہیں اس کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک کہ یہاں پتہ کرتے کرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب انہیں یہاں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور وہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں اور وہ ابھی تک بھوکے ہیں، تو وہ فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، کیا تجھے میں ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہاں بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون کہنے لگا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا دودھ یہاں بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون کہنے لگا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا دودھ یہاں پی سکے۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور آپ دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی تو آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا جسم خوشبودار ہے، اور جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے تو وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر مقرر کر لیا، اور انہیں اس بچے کو گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہی ذریعے سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پیتے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا تھا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی فرعون کے پاس لے آئی اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس طرح سے خود فرعون ہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔